السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضیلا۔ محترم سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے آیت نمبر 18، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20، آیت نمبر 21، یہ چند آیات تلاوت کی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص دنیا کا طلبگار ہے، یا اس طرح سے کہہ لیجیے کہ جو لوگ دنیا کے طلبگار ہیں، ان میں سے اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہم جن کو چاہیں گے اور جس قدر چاہیں گے اس کو دنیا دیں گے۔ جو بھی دنیا چاہتا ہے تو ان میں سے جس کو چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے دنیا اس کو ہم دے دیتے ہیں، لیکن آخرت نہیں دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں ہم نے ان کے لیے جہنم مقدر کر دی ہے، جس میں وہ بدحال ہو کر کے، ذلیل و رسوا ہو کر کے اور دھتکارا ہوا بن کر کے داخل ہوگا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص آخرت کی نیت کرتا ہے، یعنی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے، اپنی نعمتوں سے نوازے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور آخرت کے لیے اپنی طاقت بھر کوشش بھی کرے، صرف ارادہ نہیں بلکہ آخرت کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے اور وہ ایمان کی حالت میں بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، کلن نمد ہؤلاء، کلن نمد، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء۔ اگر اس طرح کے لوگ ہوں اللہ اس کو بھی دیتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوں اللہ اس کو بھی دیتے ہیں۔ یعنی جو دنیا کا چاہنے والا ہے اللہ اس کو بھی دیتے ہیں، اور جو آخرت کا چاہنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من عطاء ربک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور بخشش ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور بخشش رکی ہوئی نہیں ہے، اللہ سب کو دیتا ہے۔ آگے مزید اللہ نے فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کس طرح سے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، بعض کو کس طرح سے ہم نے بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ لیکن اللہ نے آگے مزید فرمایا وللآخرۃ اکبر درجات، لیکن درجات کے اعتبار سے آخرت زیادہ بڑی ہے، یعنی آخرت میں جس کو اللہ بلند مقام دیتا ہے یہ زیادہ بڑا ہے، وتفضیلا، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی آخرت زیادہ ہے، زیادہ بڑی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو چند آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور سے بہت ساری نصیحت بیان فرمائی ہے۔ حالانکہ یہ جو نصیحتیں ہیں یہ تمام لوگوں کے لیے، لیکن جو ہم مسلمان ہیں، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو ہمارا یہ ارادہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ ہم ظاہر بھی کرتے ہیں کہ آخرت میں اللہ ہم کو جنت دے، ایسے لوگوں کے لیے ان آیات کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت دیکھیے، دنیا ہر ایک آدمی چاہتا ہے، دنیا ہر ایک آدمی چاہتا ہے، لیکن کچھ خاص قسم کے دنیا دار ہوتے ہیں جن کو صرف دنیا ہی چاہیے، آخرت کے بارے میں ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو دنیا چاہے گا، جو لوگ بھی دنیا چاہیں گے، ان میں سے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اتنا ہی دے گا جتنا چاہے گا، جس کو چاہے گا، جس قدر چاہے گا دنیا عطا کرے گا۔ اب آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر
بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، لیکن کیا سبھی بل کلنٹن جیسے ہیں؟ کیا سبھی کیا بل گیٹس جیسے کیا ہے کیا سبھی کیا گوتم اڈانی جیسے ہیں؟ کیا سبھی نہیں ہیں، ویسے فقیر ٹائپ کے بھی ہیں، پھٹے حال ٹائپ کے بھی ہیں، تنگ دست ٹائپ کے بھی ہیں، میڈیم ٹائپ کے بھی ہیں، سب کو دنیا چاہیے، دنیا کے طلبگار ہیں، لیکن سبھی کو ایک سا دنیا اللہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا چاہے گا ان میں سے اللہ جس کو چاہے گا اور جس قدر چاہے گا دنیا دے گا، چاہے گا تو کسی کو مالا مال کر دے گا اور چاہے گا تو کسی کو تنگ حال کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا داروں میں مالدار بھی ہوتے ہیں اور تنگ حال بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ جو آخرت کی نیت نہیں رکھتا ہے، جس کو صرف دنیا چاہیے، جس کو آخرت نہیں چاہیے، جس کو صرف دنیا چاہیے، جو آخرت کی نیت نہیں رکھتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کچھ بھی نہیں دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ ان کو جہنم مقدر کریں گے جس میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر کے داخل ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جو آدمی آخرت کی نیت کرتا ہے، آخرت کا ارادہ کرتا ہے مومن ہو کر کے، اور اس کے لیے وہ بھرسک کوشش بھی کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی کوشش کو قبول فرماتے ہیں۔ آیات سے یہ ثابت ہے بات کہ جو آدمی آخرت کا طلبگار ہوگا، ایمان والا ہوگا، اور چاہے گا کہ آخرت میں اس کو مل جائے اللہ کی نعمتیں، اور اس کے لیے وہ بھرپور کوشش بھی کرے گا، اللہ ایسے لوگوں کی کوشش کو قبول فرما لے گا۔ لیکن ان آیات کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد، اور قرآن کریم میں جو دوسری آیات ہے اس پر غور و فکر کرنے کے بعد، ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ آخرت کو چاہنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ آپ آیات پر غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخرت کو چاہنے کے لیے 3 چیز ضروری ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آخرت ملے، اس کو 3 کام کرنا ہوگا۔ پہلا کام، ایمان والا ہونا چاہیے۔ ایمان والا، جو ایمان والا نہیں ہوگا یا جس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، وہ اس سے ہٹ کر گئے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ آخرت اگر کسی کو چاہیے، کوئی چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ کی نعمت ملے، 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ ایمان والا ہو، دوسرا یہ کہ وہ آخرت کی نیت بھی رکھنے والا ہو۔ ابھی بہت سارے ایمان والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، لیکن دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی پوری کوشش خالی دنیا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، خالی دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ نماز کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، زکوٰۃ و خیرات کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہے۔ دنیا نہیں چاہیے، صرف دنیا چاہیے ان کو، آخرت نہیں چاہیے۔ پہلی چیز ضروری ہے کہ ایمان والا ہو، دوسرا آخرت کو چاہنے کی نیت بھی ہو، ارادہ بھی ہو، اور تیسرا آخرت کو حاصل کرنے کے لیے جو صحیح معنوں میں کوشش ہونی چاہیے وہ کوشش بھی ہونی چاہیے، تب جا کر کے آخرت ملے گی۔ ایسے ہی چپ کے آخرت نہیں ملے گی کہ اللہ ہم کو آخرت کی نعمت دے دے، اللہ ہم کو آخرت کی جنت دے دے، نہیں ملنے والا ہے۔ دیوانوں کا خواب ہوگا وہ، ہے نا، دیوانہ اٹھا ملیدہ کٹیا، بس وہی ہوگا، وہ کچھ نہیں۔ دیکھیے، آخرت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان والا ہو اور آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش، ایسی کوشش جو آخرت میں فائدہ دے۔ اور ایسی کوشش کون سی ہوگی؟ وہ کوشش ہوگی جو نیک عمل والی کوشش ہوگی۔ اور نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ابھی جو جیسا چاہے عمل کر لے وہ نیک عمل نہیں ہوگا۔ ابھی جو جیسا چاہے عمل کر لے وہ نیک عمل نہیں ہوگا۔ نیک عمل کے لیے 2 چیز شرط ہے۔ پہلی چیز، جو نیک عمل ہم کریں وہ صرف اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہیں ہو یا کسی جذبے کے تحت نہیں ہو، وہ نیک عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیک عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ یہ 2 شرط ہوگا تو بھی نیک عمل ہوگا۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے۔ کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ یہ کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، آخرت کی نیت رکھتے ہیں اور آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنے عملوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم جو آخرت کے لیے عمل کر رہے ہیں وہ کس قدر کامیاب ہے، کہیں اس کے اندر کمی تو نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس بھاگے جا رہے، نہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں دیکھنا ہمارا عمل درست ہے یا نہیں، آخرت میں فائدہ مند ہوگا یا نہیں۔ اگر آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوگا تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
لہذا جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں، آخرت کی نیت رکھنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس پر نظر ثانی کرتے رہیں، اس کو کریکٹ کرتے رہیں اور دوسروں کی بھی اصلاح کرتے رہیں۔ سامعین کرام، ان تمام آیات کے اوپر غور فکر کرنے کے بعد جو سب سے اہم بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ دنیا کے طلبگار ہیں یا جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے اور دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں اللہ ہر ایک کو دینے والا ہے۔ ابھی ایک کافر و مشرک، کیا اللہ اس کو نہیں دے رہا ہے؟ کیا اللہ تو اس کو بہت دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی عام نعمت ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، جس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا جتنا چاہے دے گا۔ ایمان والوں کو چاہے گا تو کنگال بنائے گا، کافر و مشرک کو چاہے گا تو دھن دولت کا انبار لگا دے گا۔ اللہ نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، دنیا کے طلبگار کو بھی اللہ دے گا، آخرت کے چاہنے والے کو بھی اللہ دے گا۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، اللہ کی یہ عطا ہے، اللہ کی یہ بخشش ہے، اور اللہ کی بخشش رکی ہوئی نہیں، اللہ جس کو چاہے گا دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہر ایک کو فضیلت دیا اور آخرت میں بھی ہر ایک کو فضیلت دیا ہے۔ دنیا میں کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی کو مال نہیں دیا ہے، کسی کو اولاد دیا ہے، کسی کو اولاد نہیں دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو علم نہیں دیا ہے، کسی کو رزق بہت زیادہ دیا ہے، کسی کو رزق کم دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ آخرت میں جس کو زیادہ بڑا درجہ ملے گا وہ زیادہ افضل ہوگا، لہذا ہم کو آخرت کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔